السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا فرسٹ ٹاپک ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان۔ ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان، اور یہ سارا اللہ کے بارے میں لکھا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، اور نہ اسماء میں۔ وہی معبود پر حق ہے، اس کا مستحق ہے، اسی کی عبادت و بندگی کی جائے۔ قدیم ازلی ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے۔ ذات و صفات کے سوا ساری چیزیں حدث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود تھی، پہلے نہ تھی پھر موجود تھی۔ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدث نوپید ہونے میں شک کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا کیا مطلب، ہم نے جو یہ ٹاپک پڑھا اس کا مطلب کیا ہوا، کیا اس میں بیان کیا گیا ہے، کیا اس میں بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے ہندو ہیں، وہ ایک مثال دے رہی ہوں، ہندو ہیں، ٹھیک ہے، وہ پوجا کرتے ہیں بتوں کی، ان لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کا کوئی وہی معبود پر حق ہے، اس کا کوئی مستحق نہیں، اسی کی عبادت و بندگی کی جائے۔ تو اس سے ہم لوگ حاصل کریں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، شروع سے ہمیں پتہ ہے، قرآن کریم میں ہر جگہ یہ، جب آپ قرآن کریم کھولیں گے، ترجمے سے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں لکھا کیا ہے اور کیا نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے قدیم ازلی ابدی، یعنی پہلے نہ تھا پھر موجود ہوا، مطلب پہلے نہ تھا پھر موجود ہوا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے۔ ذات و صفات کے سوا ساری چیزیں حدث ہیں، مطلب اس کی ذات کے سوا ساری چیزیں، مطلب کہ کہہ لو جیسے کسی کام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب کہ جیسے ہم کہہ لیں پہلے نہ تھی اب موجود ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اور جو یہ بات کہتا ہے یا اس چیز میں شک کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، اس کی مطلب وہ کرنا، تو اس میں صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت، کسی کی بندگی کچھ نہیں ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اتنا تو سب کو معلوم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسری طرف، وہی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندگی بخشے، زندہ کرے، اور جب چاہے موت دے۔ مطلب کہ ہماری ہر چیز، ہماری جو سانس چل رہی ہے، ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو پہنتے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ اسی کا ہی ہے، اسی نے ہی ہمیں عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے سوا اس نے نہیں، ہر چیز ہمیں اللہ پاک نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ہے کرسچن کہتے ہیں، کرسچن ٹھہراتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، مطلب اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ادھر وہ بھی واضح ہوا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے لیے بیوی، نہ اس کے لیے بیوی ہے۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے، کافر ہے۔ بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ بددین اور گمراہ ہے۔ ہم سب اسی کے بندے ہیں، اور وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان۔ تو اس میں صاف واضح ہوا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اکیلا ہے، اور
کل کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہمارے رب پروردگار، اس کا احسان ہم مطلب احسان کہہ رہی ہوں، اس کا جتنا ہم شکر ادا کریں نا کم ہے. ہم کبھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہم بولیں گے اللہ تیرا شکر ہے، نہیں. جیسے ہم اپنے ماں باپ کا نہیں جھکا سکتے نا، شکر ادا نہیں کر سکتے نا. انہوں نے تو چلو مانا 9 مہینے ہمیں ماں نے پیٹ میں رکھا، باپ نے کھلایا پلایا، ٹھیک ہے. جب ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو وہ تو رب ہے، ہم اس کا کیا شکر ادا کر سکتے ہیں. ہم اس کی عبادت صحیح سے نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہم اس کا شکر ادا کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی آن کسی بات کسی کا محتاج نہیں، بلکہ تمام جہان اس کا محتاج. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے بعض لوگ کرتے ہیں الٹی سیدھی باتیں، تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج یا کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم لوگ کو بہت ہدایت دے. بولنے سے پہلے ہم سوچیں سمجھیں پڑھیں پھر اس کے بعد بولیں. ایسی بات کسی کو نہیں بولنی چاہیے جو کیا کہتے ہیں بعد میں ہمارے لیے غلط ہو، ٹھیک ہے. پہلے سوچو پھر بولو، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں 5 پہ. وہ قدیر ہے یعنی وہ قادر ہے یعنی ہر ممکن پر قدیر ہے یعنی ہر ممکن پر قادر. کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں، مطلب کہ کوئی بھی چیز جو ہو رہی ہے دنیا میں، جو بھی کچھ ہے سب کچھ اسی کے دم سے، ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب سب میں یہی بتایا گیا ہے. چیٹی کے چلنے کی آہٹ، مچھروں کے پیروں کی آواز، مطلب کہ ہر چیز کی اسے خبر ہے جو ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہے، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم دل میں چھپا کے بعض لوگوں سے رکھے ہیں لیکن ہم اللہ سے کبھی نہیں چھپا سکتے، ٹھیک ہے. تو یہی ہے اس میں کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، ٹھیک ہے. نہ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ہماری ہر بات کو ہمارے بولنے سے پہلے اس کو پتہ چل جاتا ہے، یا ہمارے دلوں کے حال اس کو پتہ چل جاتے ہیں، ہر چیز اس کو پتہ چل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب ہم بولنے سے پہلے ہر بات کو سوچیں سمجھیں پھر بولیں، ٹھیک ہے. اور ہر چھوٹی سی بھی بات ہو نا، دین پڑھو، جتنا علم آپ کے پاس ہے دین کا وہ آپ آگے شیئر کرو، کیونکہ دینی علم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو سمیٹ کے رکھنا نہیں، اس کو دوسروں تک پھیلانا، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو سیکھا ہے وہ آگے پھیلائیں، اور ہم سے بھی جتنی کوشش ہوگی جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے. اگر میں نے کوئی غلط بات بولی ہو اس ٹاپک میں یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معاف کیے گا. باقی میں نے اپنی طرف سے مجھے یہ ہے میں نے کچھ غلط نہیں بولا، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ پاک نے اتنی ہمت دی، اللہ پاک نے اس قابل ہمیں بنا دیا تو ہم پہلے کھڑے ہوں گے. تو ان چیزوں کے لیے تو ہم بولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بھی، ویسے تو مجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں نے کوئی غلط بات اپنے لحاظ سے نہیں بولی. اگر بولی ہے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کی معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ جب تک کسی کے دل پہ کوئی بات لگ جائے وہ معاف بھی نہ کرے نا تو ہمارا رب بھی معاف نہیں کرتا. تو کسی کو کوئی بھی بات بری لگی ہو، کوئی بھی غلط اس میں کچھ میں نے ایسا بولا ہو تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا، اور بہت زیادہ معذرت اگر کچھ برا لگا ہو. باقی جو آپ نے اس سے سیکھا مجھے بتائیے گا، آپ نے کیا سیکھا، کیا میں نے بتایا. جتنا میں بتا سکتی تھی اتنا میں نے بتایا اپنے لحاظ سے. آگے اور کوشش کروں گی اچھے سے بیان کرنے کی، ٹھیک ہے. تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور لائک کامنٹ کریے گا، اور بتائیے گا کیا سیکھا، کیا پڑھا آپ نے، اور آگے شیئر بھی کریے گا ہو سکے تو. اور دعاؤں میں یہ بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.